اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے بھی دوستان دیکھنے والے ہیں تمام کی خدمت میں السلام علیکم، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے، خوشی اللہ ہر ایک کو نصیب کرے، لیکن ہم جو ہے خوشی کے وقت اپنے ماحول کو تو جب دیکھتے ہیں ساتھ والے کا خیال نہیں رکھتے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا کسی حوالے سے آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو دوسرے فرد جو آپ کے ساتھ ہیں پڑوس میں ان کا بھی خیال رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ان کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جب خوشیاں ہوتی ہیں تو پھر اس وقت اتنا شور و غل ہوتا ہے، رات کے 12-1 بھی بج جاتے ہیں، ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار بھی ہے، ممکن ہے وہ آرام کر رہا ہو، ممکن ہے وہ عمر رسیدہ ہو، انہیں تکلیف ہو رہی ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تب جا کے ہم خود بھی محفوظ رہیں گے، دوسروں کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی۔ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں بزرگ، ان کو کسی نے ایک واقعہ سنایا اور بڑی حیرت ہوئی مجھے بھی یہ واقعہ سن کے۔ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور پکنک کے لیے نکل گئے، باہر سرسبز و شاداب جگہ دیکھی نہر کے قریب، وہاں پہ ہی ہم نے خیمہ لگایا، بیٹھ کے کھانے کا انتظام کرنے لگے، اور پڑوس میں ہی ساتھ ہی دیکھا ایک اور فیملیز ہیں، ایک اور قریب ہے فیملی، وہ آگ انہوں نے روشن کی ہے، اور بچہ تھا اس کے پاس، ایک جانور ہے اس کا بچہ ہے، اسے بار بار پکڑ کے آگ کے قریب لے جاتا ہے اور وہ چلا رہا ہے جانور، اور یہ خوشی محسوس کر رہا ہے، اس کو تکلیف میں رکھے خوشی۔ تو یہ سب جو واقعہ نقل کر رہے ہیں، کہا کہ میں گیا ان کے پاس اور ان کے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے، یہ جانور ہے، اگرچہ بے زبان ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی خوشی کے لیے اس کو تکلیف دیں، اور بچے کو آپ روکیں، اس جانور کو بار بار آگ کے قریب نہ لے جائیں، بجائے یہ کہ وہ تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، بچہ میرا ہے، جانور بھی ہمارا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن بالآخر اس میں جان ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کہنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ چند ہی منٹ گزرے اور اسی جانور کو اٹھایا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کتنا سنگ دل انسان ہے، کس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ یہ بے زبان ہے اور اس کو آگ میں پھینک رہا ہے، کتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ کہا کہ میں تو اسے روک نہیں سکا، وہاں سے وہ واپس آ گیا، اور لیکن بڑا پریشان تھا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ جیسے بھی ہے وہاں پہ کھانا پکایا، کھایا، اور وہاں سے جب چل نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ٹریفک جام ہے، پوچھا کیا وجہ، کہا کہ گاڑی گر گئی کھائی میں، اور اس طریقے سے آگ لگ گئی گاڑی کو، اور سب جو ہے وہ جل گئے۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے، دیکھا تو غور کیا تو وہی افراد تھے جنہوں نے اس جانور کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی اور اس کو تکلیف دی۔ یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جہاں پہ جو کرے گا انسان اسی کو ملے گا۔ ہمیں چاہیے کسی کی دعا لیں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ ہر چیز جو ہے، چاہے درخت ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی آپ بغیر ضرورت کے کاٹ نہیں سکتے۔ پانی اگر صاف پانی ہے، کہیں پہ پانی پینے والا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ اس کو نجس نہیں کر سکتے۔ کچھ اور افراد ہیں وہ اس سے پی سکتے ہیں، پانی پینے کا ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ اور اسی طرح پھلدار درخت ہیں، ان کو بھی آپ ضائع نہیں کر سکتے، بغیر ضرورت کے اس کو کاٹ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر چیز جو ہے خدا کی حمد و ثنا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔
اور کہیں بھی فرمایا قل لہو قانتون، کہ ہر چیز قنوت میں ہے، حالت قنوت میں ہے، خدا کا ذکر بجا لا رہی ہے۔ ہمیں اپنے لباس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو زیادہ نجس نہ رکھیں، دھو لیں، گھر کو، اپنے بستر کو، اپنی دوسری اشیاء کو کوشش کریں پاک کریں۔ ہر چیز جو ہے ذات پروردگار کی تسبیح و تحلیل میں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔